بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ مکہ میں 150 کلو گرام پان اور تمباکو پکڑا گیا۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے اہلکاروں نے شہر کے معروف محلے اجیات میں 150 کلو گرام پان اور تمباکو کے کارٹن ضبط کر لیے۔ مقدس شہر میں مقیم برصغیر کے بہت سے باشندے پان کا شوق رکھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے مختلف ذرائع سے پان، تمباکو، چھالیا، چونا، کتھا اور کئی طرح کی خوشبویات حاصل کرنے کے جتن کرتے رہتے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ان دنوں مقدس شہر میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا ہوا ہے۔ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور وائرس سے مقامی شہریوں مقیم غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار، نیشنل گارڈ کے جوان اور فوجی دستے مختلف محلوں اور 24 گھنٹے کرفیو ڈیوٹی پر ہیں۔ تفصیلات کے مطابق میونسپلٹی کے ماتحت اجیات بلدیہ کے اہلکاروں نے سیکیورٹی فورسز کے دستوں کے تعاون سے سامان بردار ایک گاڑی روکی جس پر پان اور تمباکو کے علاوہ خشک مچھلی بھاری مقدار میں لدی ہوئی تھی۔ اجیات بلدیہ کے چیئرمین مصطفیٰ عید نے بتایا کہ وزارت بلدیات و دیہی امور کے ہدایت پر شہر کے تمام علاقوں میں تجارتی مراکز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے اداروں، گوداموں اور دکانوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کھانے پینے کی ایسی اشیاء سے بچایا جائے جو انسانی استعمال کے قابل نہ ہو۔ مصطفیٰ عید نے بتایا کہ پرانے طرز کے بازار میں سامان بردار گاڑی پر چھاپا مارا گیا۔ تلاشی لینے پر 150 کلو گرام پان، تمباکو اور 80 کلو گرام خشک مچھلی برآمد ہوئی۔ سارے سامان کو ضبط کر کے ضائع کر دیا گیا۔ G20 تمام ممالک سفری پابندیاں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ G20 کے وزرائے تجارت و سرمایہ کاری نے سعودی عرب کی صدارت میں آن لائن اجلاس کے اختتام پر مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزرائے تجارت و سرمایہ کاری نے مطالبہ کیا کہ زرعی غذائی اشیاء کی برآمد پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ وزرائے تجارت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والے مسائل سے مل کر نمٹا جائے۔ تجارت اور سرمایہ کاری پر کرونا کی وبا کے اثرات کم کرنے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ وزرائے تجارت نے 2 طرح کے حفاظتی انتظامات کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اول تو وبا کے اثرات کم کرنے کے لیے مختصر مدت کے اقدامات کیے جائیں گے۔ دوم WTO اور کثیر فریقی تجارتی نظام میں ضروری اصلاحات لانے کے لیے طویل مدتی اقدامات ہوں گے۔ وزرائے تجارت نے عالمی تجارت و سرمایہ کاری اور بین الاقوامی امدادی سامان کی ترسیل پر وبا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے عالمی تنظیموں کے ساتھ مل کر کوششوں کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزرائے تجارت نے بیان میں امدادی سامان کی ترسیل، طبی ساز و سامان اور کرونا وائرس سے متعلق ضروری خدمات پر عائد پابندیوں سے نمٹنے کا بھی عزم ظاہر کیا اور کہا کہ اس قسم کی پابندیاں عارضی، شفاف اور متوازن ہوں گی۔ بیان میں تجارتی عمل میں آسانی پیدا کرنے سے متعلق WTO کے معاہدے پر فوری عمل کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ وزرائے تجارت نے مطالبہ کیا کہ کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے نجی حفاظت کے آلات اور طبی ساز و سامان بڑے پیمانے پر تیار کی جائیں۔ بزنس اور ڈیجیٹل خدمات کو فروغ دیا جائے۔ تمام ممالک بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ G20 میں شامل وزرائے مواصلات نجی اداروں کے ساتھ مل کر بری، بحری اور فضائی نقل و حمل کو بہتر بنائیں۔ مسافر طیاروں کو سامان برداری میں تبدیل کر کے ایئر کارگو میں زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جائے۔ دمام میں گاڑیوں کا خودکار سینیٹائزنگ یونٹ۔ کرونا سے حفاظت کی خاطر مشرقی ریجن کی بلدیہ نے گاڑیوں کو سینیٹائز کرنے کے لیے اوپن نوعیت کا پہلا سینیٹائزنگ گیٹ شاہراہ پر نصب کر دیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے بلدیہ کے ریجنل ترجمان محمد السفیان کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ گاڑی کو خودکار انداز میں سینیٹائز کرنے کے لیے بنایا جانے والا گیٹ جدید ترین ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے۔ بنائے جانے والے گیٹ میں انتہائی حساس سینسرز لگائے گئے ہیں جو گاڑیوں کی آمد کے ساتھ ہی سسٹم کو آن کر دیتے ہیں، جس سے مخصوص نوزلز کے ذریعے جراثیم کش مواد گاڑیوں پر اسپرے کیا جاتا ہے۔ خودکار سینیٹائزنگ گیٹ کے بارے میں ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ گیٹ 5 میٹر بلند اور 7 میٹر چوڑا ہے۔ منسلک ٹینک کی گنجائش 600 لیٹر ہے جس میں جراثیم کش مواد سٹور کیا جاتا ہے۔ ٹینک 16 مربع میٹر پر محیط ہے۔ خودکار گیٹ سے فی سیکنڈ 2 لیٹر جراثیم کش مواد کا سپرے کیا جاتا ہے۔ دمام شہر میں اپنی نوعیت کا واحد سینیٹائزنگ گیٹ شاہ سعود بن عبدالعزیز شاہراہ پر نصب کیا گیا ہے، جبکہ مستقبل قریب میں اس قسم کے مزید گیٹ بھی دیگر شاہراہوں پر لگائے جائیں گے۔ بلدیہ کے ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ گیٹ کی تنصیب کا بنیادی مقصد لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کی خاطر کی جانے والی احتیاطی تدابیر کا حصہ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو ہر طرح سے محفوظ کیا جائے تاکہ اس وبائی مرض کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔
واضح رہے، دمام میں سب سے پہلے مارکیٹوں میں شاپنگ ٹرالیوں کی سینیٹائزنگ کے لیے خودکار یونٹ بھی نصب کیا گیا تھا۔ بعد ازاں دیگر صوبوں میں بھی اس قسم کے یونٹس نصب کیے گئے۔ کرونا وائرس کا ایڈز سے کوئی تعلق نہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کا ایڈز سے کوئی تعلق نہیں، دونوں امراض ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جمعے کو وزارت صحت کے ترجمان سے کرونا کے نئے منظر نامے سے متعلق پریس کانفرنس میں دریافت کیا گیا تھا کہ کیا کرونا اور ایڈز بیماریوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ العبد العالی نے واضح کیا کہ جو لوگ ایڈز اور کرونا کے درمیان تعلق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں، دونوں میں کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ آج تک نئے کرونا وائرس کا کوئی معتبر علاج سامنے نہیں آیا۔ اس کی ویکسین تیار کرنے کی کوشش زور و شور سے جاری ہے، لیکن ابھی تک کہیں بھی کسی نے بھی اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں کی۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے خبردار کیا تھا کہ افواہیں کرونا وائرس پھیلاؤ سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، اس سے لوگوں میں ناحق تشویش پھیل رہی ہے اور خوف بڑھ رہا ہے۔ غلاف کعبہ اور دروازے کے خطاط عبدالرحیم بخاری۔ کعبہ شریف کے دروازے اور کسوہ یعنی غلاف پر کتابت کرنے والے قدیم ترین خطاط عبدالرحیم بخاری کو 9 عمری سے ہی خطاطی کا شوق تھا، جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے کسوہ کعبہ کمپلیکس یعنی غلاف کعبہ میں شمولیت اختیار کی۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن نے کسوہ کعبہ کے قدیم ترین خطاط عبدالرحیم بخاری کو معروف تاریخی شخصیات کے طور پر پیش کرتے ہوئے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز آل سعود کے عہد میں انہوں نے کسوہ کعبہ فیکٹری میں عملی طور پر خدمات کا آغاز کیا اور اپنی محنت اور مثالی کارکردگی کی بنیاد پر وہ اپنے شعبے کے سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ خطاط مکی عبدالرحیم امین بخاری 1917 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی۔ بچپن سے ہی انہیں خطاطی کا شوق تھا۔ خطاط مکی عبدالرحیم بخاری نے محض 15 برس کی عمر یعنی سال 1932 میں ہی غلاف کعبہ بنانے والے ادارے کسوہ کعبہ میں شمولیت اختیار کی اور کچھ ہی عرصے میں انہیں مثال کارکردگی کی بنیاد پر شعبے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز آل سعود نے 1363 ہجری میں کعبہ شریف کے دروازے پر خطاطی کرنے کا احکامات جاری کیے تھے۔ خط الثلث کے ماہر شیخ عبدالرحیم بخاری نے کعبہ شریف کے دروازے پر اپنے فن کو اجاگر کیا۔ شیخ عبدالرحیم بخاری کو 1382 ہجری میں کسوہ کعبہ فیکٹری کا نگران اعلیٰ مقرر کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں 1399 ہجری میں شاہ خالد السعود کے حکم پر انہوں نے کعبہ شریف کے دروازے پر خطاطی کے فن کو نمایاں انداز میں پیش کیا۔ خطاط باب کعبہ شریف عبدالرحیم بخاری کا انتقال 1418 ہجری سال بمطابق 1998 میں ہوا۔ ان کے بنائے ہوئے نقش اور خطاطی آج بھی کعبہ شریف کے دروازے پر موجود ہے۔ 3 سعودی ایئرپورٹ مشرقی وسطیٰ کے ٹاپ 10 ایئرپورٹس میں شامل۔ سعودی عرب کے 3 ایئرپورٹ مشرقی وسطیٰ کے ٹاپ 10 اور دنیا کے ٹاپ 100 ایئرپورٹس میں شامل ہو گئے۔ اخبار 24 نے محکمہ شہری ہوا بازی کی جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ مدینہ منورہ کا امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مشرقی وسطیٰ کے بہترین ریجنل ایئرپورٹس کی فہرست میں پہلے اور مشرقی وسطیٰ کے ٹاپ 10 میں 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ دمام کا کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بیسٹ ریجنل ایئرپورٹس میں دوسرے اور مشرقی وسطیٰ کے ٹاپ 10 ایئرپورٹس میں 6 نمبر پر ہے۔ یہ ایئرپورٹ سالانہ 10 سے 20 ملین افراد کو سفر کی سہولت فراہم کرنے والے بین الاقوامی ایئرپورٹس میں 10ویں نمبر پر ہے۔ محکمہ شہری ہوا بازی کے مطابق ریاض کا کنگ خالد ایئرپورٹ مشرقی وسطیٰ کے ٹاپ ایئرپورٹس میں 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ ورلڈ بیسٹ ایئرپورٹس میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔